بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج ہمارا سبق نمبر 22 ہے اور آج کے سبق میں ہم کتاب الصلاۃ کو شروع کر رہے ہیں۔ صلاۃ یعنی نماز کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے اوقات الصلاۃ یعنی نمازوں کے اوقات سے متعلق، کہ جائز اوقات کون سے ہیں اور مستحب اوقات کون سے ہیں، اور اسی کے ضمن میں پھر انشاءاللہ مکروہ اوقات کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ نماز کی اہمیت اور اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی انشاءاللہ کریں گے، اور ربط یہ ہے کہ کتاب الطہارت جب ہم نے سے پہلے پڑھ لی ہے، مکمل کر لی ہے، تو طہارت یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جب یہ ہوں گی تینوں چیزیں تو پھر جا کر ہم نماز پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ تو یہ تینوں چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں، تو شرط پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مشروط ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے طہارت کو ذکر کیا اور اب کتاب الصلاۃ کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے اوپر مختصر بات کر لیتے ہیں۔ تو نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو سکھایا ہے۔ اور عقائد کی درستگی کے بعد جو بدنی عبادتیں ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر نماز کا ہے، اور اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے جس کو رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ چاہے مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو یا چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، ہر حالت میں اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور اس کا منکر کافر ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بہت سخت گناہ اور حرام ہے۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا طریقہ بتایا جائے، اور 10 سال کا جب ہو جائے تو نماز کی وجہ سے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کو سختی کے ساتھ نماز کا پابند بنایا جائے۔ اور اگر کسی سے نمازیں رہ جائیں تو موت سے پہلے ان کو قضا کی جائے، اگر نہیں کر سکا تو اس کا فدیہ دینے کی تاکید اور وصیت کی جائے۔ تو یہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری طور پر ہمارا بدن صاف پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک انسان نیک ہو جاتا ہے بہت سارے گناہوں سے، چونکہ نماز روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو یہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اس کو جتنا ہی اہم عبادت ہے اتنا ہی ہمیں اس کے اندر یکسو ہونا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو۔ تو اس لیے ہم نے سیکھنا ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی، صحابہ اکرام کی نماز کیسی تھی، وہی نماز آج ہم سیکھ کر پڑھیں۔ تو اس کے لیے ہم عمل کی نیت سے ان اسباق کو سنیں۔ تو سب سے پہلے آگے ہم مزید اگر نمازوں کے اوقات وغیرہ کو اگر ہم ذکر کریں تو اس سے پہلے ہم نماز کا لغوی جو صلاۃ اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں، تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی بھی بیان کر دیتے ہیں۔ تو الصلاۃ جو مادہ ہے، صاد، لام اور واو ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی واضح کریں تو انشاءاللہ اس سے کافی مناسبت ہوگی اس نماز کا جو عربی لفظ ہے اس کو سمجھنے میں۔ تو لغت میں اس کو کہتے ہیں اسم للدعاء۔ لغوی معنی اس کے بہت سارے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ وصلی علیہم، قرآن مجید میں ہے وصلی علیہم، کہ ان کے لیے دعا کیجیے، صلی علیہم۔ اور والثناء، اور ثناء کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو یصلون اس میں جو ہے اللہ اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ کیا بھیجتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی۔ یصلون اس میں ثناء کے معنی میں ہے۔ والقراءہ، اور قراءت کے معنی میں بھی ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ ولا تجہر بصلاتک، کہ اپنی نماز کے اندر بصلاتک اپنی جہر نہ کیجیے۔ کیا مطلب ہے کہ صلاتک ای بقراءتک۔ اور اس طریقے سے والرحمہ، رحمہ کے معنی میں بھی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم،
یعنی ای رحمت من ربہم۔ اور اسی طریقے سے تحریک الصلوین، تحریک الصلوین اس کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کا حرکت کرنا، تو یہ بھی نماز کے اندر اس کی حرکت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ معنی کے ساتھ مناسبت ہے۔ والاحتراق فی النار، اور آگ کے اندر جلنا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے سیصلی نارا حامیہ، تو یہ سیصلہ کا معنی آگ کے اندر داخل ہو جانا اور اس کے اندر جلنا، تو یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اب ہم اصطلاحی معنی بیان کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی یہ سارے لغوی معنی کا منطبق ہو سکتے ہیں۔ اصطلاحی معنی دیکھیں، الارکان المخصوصہ المعہودہ، کہ متعین ارکان، متعین کچھ کام ہیں جو انسان کر رہا ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، تو ان متعین مخصوص حیت کو، مخصوص کیفیت کو، انسان کی مخصوص حالت کو یہ نماز کہتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں چونکہ دعا بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر ثنا بھی ہوتی ہے، قراءت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک طرح کا رحمت کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندے کے اوپر رحمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو تحریک صلوین کے انسان کا جو جسم ہے وہ ہل رہا ہوتا ہے، پورا جسم اور حرکت میں ہوتا ہے، تو یہ اس سے بھی آ گیا تحریک من حرکت دینا۔ صلوین کے انسان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ انسان کا حرکت کر رہا ہوتا ہے، اوپر والا حصہ بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے، نیچے دھڑ بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ والاحتراق فی النار، آگ کے اندر جلنا، تو یہاں پہ آگ کون سی آگ مراد ہوگی؟ تو اس سے مراد اللہ اور رسول کی محبت کی جو آگ انسان کے دل کے اندر لگی ہوئی ہے، تو اس کا جو انسان کا نفس جو ہوتا ہے اس آگ کے اندر پھر وہ جل رہا ہوتا ہے، یعنی وہ محبت کی آگ، اللہ اور رسول کی محبت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ آگ کی طرف اس کو آپ تشبیہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گیا ہے۔ اور اب ہم اس کے جو ہے عبارت کی طرف چلتے ہیں، مختصر عبارت اور اس کی مختصر تشریح۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الصلاۃ، اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها عن أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوا فيء الزوال، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا صار ظل كل شيء مثله، وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو البياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله هو الحمرة، وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني، وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف، وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم. اب مختصر تشریح عبارت کی کر لیتے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ ای ھذا کتاب الصلاۃ، کہ یہ نماز کے مسائل کی کتاب ہے۔ تو کتاب ہے چونکہ اس کے اندر مختلف ابواب ہوں گے، باب الاذان ہوگا، اور اس طریقے سے باب یہ صفت الصلاۃ ہوگا، اور باب شروط الصلاۃ ہوگا۔ آگے پھر اسی کے اندر نمازوں کے فرائض، سنن، مستحبات، مکروہات، اور نماز جنازہ، نماز استسقاء، نماز کسوف، خسوف، مختلف قسم کے نمازوں جتنے بھی اقسام ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ تو ہر ایک باب کا اپنی جگہ پہ اس کا خلاصہ آئے گا۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے
یہ جو باب ہے اس کو باب الاوقات الصلاح یا باب اوقات الصلاح یا نمازوں کے اوقات کا باب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں دو بحثیں ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی بحث ہے جائز وقت کی اور دوسری بحث ہے مستحب وقت کی۔ تو مکروہ وقت پھر اسی کے درمیان میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جائز وقت سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے، تو یہ پہلی بحث ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جائز وقت شروع ہو گیا ہے، اور اس کا ہم پہلی بحث کا نام رکھ لیتے ہیں جائز وقت۔ تو عزیز طلبہ کرام، ظاہر ہے کہ نماز فرض ہونے کا جو سبب ہے وہ وقت ہی ہے۔ ویسے تو نماز کا جو اصل وجوب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن کب ہو یہ حکم ہمارے طرف متوجہ ہوگا تو وہ وقت ہی بتا سکے گا۔ تو جب وقت ہوگا تو وہ نماز بھی ہمارے اوپر فرض ہوگی، وقت نہیں ہوگا تو نماز بھی ہمارے اوپر فرض نہیں ہوگی۔ البتہ جو علاقے جیسے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے جہاں پہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر ان کو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جو کہ ان کے اوپر تو نمازوں کے اوقات، بہت ساری نمازوں کے اوقات نہیں آ رہے ہوتے، تو ان کے لیے پھر فتویٰ یہ ہے کہ وہ قریب کے جو ممالک ہیں جہاں پہ اپنے معمول کے مطابق دن رات ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کیلنڈر کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال نماز کے لیے وقت یہ سبب ہے، تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے وقت کو ذکر کیا کہ سبب آئے گا، پھر اس کے بعد مسبب آئے گا۔ مطلب پہلے باپ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے نا۔ تو باپ پہلے ہوتا ہے، باپ سبب ہے بیٹے کے دنیا میں آنے کا، تو اس لیے سبب پہلے ہوتا ہے، تو وقت کا ذکر ہم یہاں پہ پہلے کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے جو نماز ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں ہیں، تو 5 وقت بھی مقرر کیے ہیں۔ اگر ان وقتوں میں وہ نماز پڑھی جائے گی تو ادا ہوگی، اگر نہیں پڑھی جائے گی تو وہ نماز قضا کہلائے گی۔ تو سورج نکلنے سے پہلے ایک نماز فرض ہے جسے نماز فجر کہا جاتا ہے، تو اس نماز کا وقت سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ظہر کی نماز کا وقت شروع کرنا چاہیے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی تھی، لیکن چونکہ فجر ایک انسان کو ایک ظاہری طور پر ایک جیسے موت ہی ہوتی ہے کہ انسان نیند میں ہوتا ہے اور اس کے بعد اٹھتا ہے، تو گویا کہ اس کی زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو وہاں سے ابتدا اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز سے ابتدا کریں۔ تو سب سے پہلے فجر کا وقت کو ذکر کر رہے ہیں کہ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، کہ فجر کا جو سب سے پہلا وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اذا طلع الفجر الثانی، جب فجر ثانی طلوع ہو جائے۔ یہاں پہ ہر نماز کا اول وقت اور اس کا آخری وقت بتایا جائے گا، اور اس میں جو اختلاف ہے ائمہ کا اس کو ذکر کر دیا جائے گا، اور مفتوی قول کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ تو فجر کا جو اول وقت ہے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ کب شروع ہوتا ہے؟ اذا طلع الفجر الثانی، فجر ثانی جب طلوع ہو جائے۔ فجر ثانی کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ صبح صادق، جسے ہم کہتے ہیں نا صبح صادق، تو اسی کو فجر ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور فجر اول کیا ہو جائے گی؟ صبح کاذب۔ فجر ثانی صبح صادق، اس کی تعریف آگے خود کر دی ہے کہ وہو البیاض، یہ وہ سفیدی ہے، المعترض، جو کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، یعنی مشرق کی طرف سے نکلتی ہے اور وہ پھیلتی ہے شمالاً جنوباً، اس طریقے سے افق پر پھیل جاتی ہے۔ فی الافق، افق کے اوپر، افق کہتے ہیں کہ جو آسمان کا کنارہ ہمیں زمین کے ساتھ ہمارے چاروں طرف سے ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو افق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کر وہ پھیلتی ہے شمال اور جنوب کی طرف، اور جو مشرق سے مغرب کی طرف ایک مستطیل شکل کے اندر لمبی سی دم کی شکل میں ایک روشنی نکلتی ہے اور بہت ہی مدھم ہوتی ہے، وہ پہلے نکلتی ہے اس صبح صادق سے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ وہ مستطیل شکل میں ہوتی ہے، جبکہ یہ جو ہوتی ہے یہ مستطیر شکل میں ہوتی ہے، یعنی کشادہ ہو جاتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے دائیں بائیں، تو اس کو کہتے ہیں فجر ثانی، صبح صادق، اور یہ اس کا ہو جائے گا پہلا وقت۔ وآخر وقتها، اور اس کا جو آخری وقت ہے فجر کا کب تک ہے؟ ما لم تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی اس کے طلوع ہونے سے پہلے تک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ تو یہ کل تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریباً بن جاتا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے تک، صبح صادق سے لے کر صبح سورج کے طلوع ہونے تک، تو یہ فجر کا وقت ہو جائے گا۔ وأول وقت الظہری، اور نماز ظہر کا جو اول وقت ہے۔ اچھا، فجر کو جو فجر کہتے ہیں اس لیے کہ فجر یفجر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، تو یہ بھی اندھیرے کو پھاڑ کر چونکہ ایک روشنی نکل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ اور وہ اول وقت ظہری، اور ظہر کا جو اول وقت ہے وہ کیا ہے؟ اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے، یعنی زوال ہو جائے، نصف النہار ہو جائے،
سورج جب انسان کے بالکل سر پہ آ جاتا ہے، یا یہ آپ سمجھ لیں کہ دن کے وقت جب سورج پہلے جب مشرق سے مغرب کی طرف چلتا ہے سفر کرتے ہوئے، تو اس کا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ، اور سورج مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ عین وقت جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمارے سروں کے اوپر سے، اور ہمارا جو سایہ ہے یا ہر چیز کا سایہ وہ مغرب کے بجائے اب مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا، تو یہ جو وقت ہوتا ہے اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو اس وقت فجر کا ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں بھی 10 منٹ تقریباً یا 15 منٹ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے تو عین طلوع کے وقت جو 10 منٹ ہوتے ہیں وہ احتیاطاً یا 15 منٹ احتیاطاً یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. اس میں کوئی جو ہے نماز وہ نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ یہ کہ اگر سجدہ تلاوت اس وقت کر لیا ہے تو وہ کرنا تو مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس وقت نکال دیا تو وہ ادا ہو جائے گا. یا نماز جنازہ تیار ہے تو ان دو اوقات اور تیسرا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے عین، جیسے نماز مغرب کا اور عصر کا وقت ہم یہاں بیان کریں گے، تو ان اوقات کے اندر اگر نماز جنازہ تیار ہے تو پھر اس کو پڑھ لیا جائے، ورنہ ان اوقات میں کوئی اور نماز بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. وآخر وقتها، اور جو ظہر کا آخری وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ تو اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ، احناف کے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک، عن ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک، اذا صار ظل کل شیء مثلیہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے. سوا فی الزوالی، آگے عبارت ہے سوا فی الزوالی، یعنی سایہ اصلی کے بغیر. سوا فی زوال یعنی سایہ اصلی کے بغیر. سایہ اصلی کون سا ہوتا ہے؟ تو میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے آ رہا ہوتا ہے اور ہمارا سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ ہمارا سایہ مغرب سے گھٹتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ عین سورج ہمارے سر پر ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہمارا سایہ ہوتا ہے، جس وقت سایہ ابھی مغرب سے مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو اس شروع ہونے سے پہلے عین زوال کے وقت جو انسان کا یا کسی بھی چیز کا سایہ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فے اصلی، اس کو کہا جاتا ہے سایہ اصلی. تو اس سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کی دو مثل ہو جائے. مثلا اگر کسی چیز کا یا کسی انسان کا 5 فٹ قد ہے، تو عین زوال کے وقت اس کا جو سایہ تھا وہ مثال کے طور پر 2 فٹ تھا. تو اس 2 فٹ کو چھوڑ کر اس 5 فٹ والے آدمی کا یا 5 فٹ والی چیز کا جو سایہ ہے وہ ڈبل ہو جائے، یعنی 2 فٹ کو چھوڑ کر مزید 5 فٹ اور پھر مزید 5 فٹ پلس کریں، یعنی 10 فٹ مزید ہو جائے، اور کل سایہ اصلی کو ملا کر 12 فٹ ہو جائے، اور سایہ اصلی کے بغیر 10 فٹ مزید آگے چلا جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ ظہر کا آخری وقت ہے، اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جائے گا. یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. اور وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب کسی چیز کا سایہ اس کی ایک مثل ہو جائے، مطلب یہ کہ وہ جو سایہ اصلی 2 فٹ ہے اس کے علاوہ صرف 5 فٹ مزید آگے سایہ لمبا ہو گیا مشرق کی طرف، تو ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. اب عصر ابھی کب شروع ہوگی؟ عصر پھر 2 مثل ہوگی تو تب شروع ہوگی، اور درمیان میں جو 1 مثل کا وقت ہوگا تو وہ مہمل وقت ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ صاحبین کا قول ہے. جبکہ فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے کہ جب تک 2 مثل سایہ نہیں ہوا کسی بھی چیز کا تو اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے. وَأَوَّلُ وقت العصری، اور نماز کا جو عصر کا جو وقت ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اس کا اول وقت ہے وہ کب؟ اذا خرج وقت الظہری، جب ظہر کا وقت نکل جائے. علی القولین، امام صاحب اور صاحبین کے قول کے مطابق، یعنی امام صاحب کے مطابق 2 مثل کے بعد، صاحبین کے مطابق 1 مثل کے بعد. وآخر وقتها، اور اس کا جو آخری وقت ہے ما لم تغرب الشمس، جب سورج غروب نہیں ہوا اس وقت تک اس کا آخری وقت چلتا ہے، اور اس سورج کے غروب ہوتے ہی اس کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا. وَأَوَّلُ وقت المغربی، اور نماز مغرب کا جو اول وقت ہے وہ کب ہے؟ اذا غربت الشمس، جب نماز یعنی مغرب اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے جب تک سورج غروب ہوا، تو یہ اس کا اول وقت ہے.
اول وقت المغربی اذا غربت الشمس، غروب ہوتے ہی اس کا اول وقت ہے اور نماز مغرب کا وقت شروع ہو گیا. وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت ما اس وقت تک ہے لم یغب الشفق، جب تک شفق غائب نہ ہوا ہو. ٹوائلائٹ کہتے ہیں شفق کو انگلش کے اندر، اور شفق وہ روشنی ہوتی ہے جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے جو نظر آتی ہے، جس کو ہم نے ابھی بتا بھی دیا تھا، صبح صادق جسے ہمیں کہتے ہیں، اس کو بھی شفق کہتے ہیں. اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کے غروب ہونے کی جگہ پر کچھ روشنیاں آپ دیکھ رہے ہوں گے. پہلے سرخ روشنی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سفید روشنی آ جاتی ہے، اور یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک کے بعد یہ 1 گھنٹے تک سرخی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں شفق. وہو البیاض، یہ وہ سفیدی ہے. شفق کی پھر 2 قسمیں، شفق احمر اور شفق ابیض. احمر یعنی سرخ اور ابیض یعنی سفید. تو جو نماز مغرب کا آخری وقت ہے اور عشاء کا اول وقت ہے، وہ کون سا شفق ہے؟ تو اس میں بھی ذرا امام صاحب کا اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہو البیاض، وہ سفیدی ہے، الذی یرا، جو دکھائی دیتی ہے، فی الافق، افق پر، مغرب کی جانب، بعد الحمرتی، سرخی کے بعد. یعنی وہ سفیدی کو آپ شفق ابیض کو شمار کریں گے نماز مغرب کا آخری وقت، عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک. وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین کے نزدیک مغرب کا آخری وقت اور عشاء کا جو اول وقت ہے وہ هو الحمرۃ، وہ شفق احمر ہی ہے. وہ جو سرخی سے ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک، تو جب وہ غروب نہیں ہوئی، یعنی وہ سرخی جب تک ہے تو نماز مغرب کا وقت ہے. جب وہ سرخی ختم ہو گئی تو نماز مغرب کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. وأول وقت العشاء، اور نماز عشاء کا جو آخری اول وقت ہے وہ کب ہے؟ اذا غاب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے. تو جیسے بتا دیا کہ شفق چاہے وہ احمر ہو یا شفق ابیض ہو، علی القولین، وہ غروب ہو جائے گا تو عشاء کا وقت شروع، نماز مغرب کا وقت ختم. وآخر وقتها، اور اس کا آخری وقت ما لم یطلع الفجر الثانی، جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوئی اس وقت تک اس کا آخری وقت رہتا ہے عشاء کا. البتہ مستحب وقت کیا ہے وہ ابھی ہم بیان کرتے ہیں. وأول وقت الوتری، اور وطر کا جو اول وقت ہے وہ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے، یہ اس کا اول وقت ہے. اور وآخر وقتها ما لم یطلع الفجر، جب تک فجر ثانی یعنی صبح صادق نہیں ہوئی اس وقت تک اس کا آخری وقت رہتا ہے. اور اب آگے مستحب اوقات شروع ہو گئے، باب کا دوسرا حصہ، مستحب اوقات. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ، اسفار کہتے ہیں ظاہر کرنا، سفر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. تو ظاہر کر کے، واضح کر کے، یعنی تھوڑا سا روشنی کے اندر پڑھنا مستحب ہے. بالفجری، فجر کو، فجر کے لیے اسفار کرنا مستحب ہے، یعنی تھوڑا سا روشنی. یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے. والابراد، اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا، بالظہر، ظہر کو، فی الصیف، گرمیوں کے دنوں میں. گرمیوں کے دنوں میں ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے، یعنی تھوڑا سا تاخیر سے پڑھنا. اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ عصر کا وقت داخل ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے پہلے. وتقدیمها، اور اس کو مقدم کرنا، فی الشتائی، سردیوں کے اندر. سردیوں کے اندر تھوڑا سا اس کو پہلے پڑھ دیا جائے. اور جمعے کے اندر بھی یہی مستحب ہے کہ اس کو پہلے وقت میں، تاکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے لوگ اکتا نہ جائیں، اس کو بھی اول وقت میں پڑھا جائے. وتاخیر العصر، اور عصر کو بھی مؤخر کرنا. کب تک؟ ما لم تتغیر الشمس، جب تک سورج کا جو رنگ ہے وہ متغیر نہ ہو جائے، زرد نہ پڑ جائے، اس وقت تک آپ عصر کو مؤخر کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ زیادہ مؤخر کرنا مکروہ ہو جائے گا کہ سورج کے اوپر یعنی اب نظر ٹک رہی ہے اور سورج کی طرف دکھائی دیا جا سکتا ہے، سورج کا کلر جو ہے وہ زرد پڑ چکا ہے، تو یہ پھر مکروہ وقت شروع ہو جائے گا. وتعجیل المغرب، یہ مستحب اوقات ہیں کہ بھائی مغرب کو جلدی پڑھنا، یہ زیادہ مستحب ہے. وتاخیر العشاء الی ما قبل ثلث اللیل، اور عشاء کو مؤخر کرنا ثلث اللیل سے پہلے تک، یعنی رات کا جو 1/3 حصہ ہے اس تک تو آپ مؤخر کر سکتے ہیں. اس کے بعد آدھی رات تک کرنا مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد بغیر عذر تک مؤخر کرنا عشاء کو یہ مکروہ ہو جائے گا. ویستحب فی الوتر، اور وطر کے اندر مستحب یہ ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یألف صلاۃ اللیل، الف یألف یا الف یألف دونوں استعمال کر سکتے ہیں، کہ جس کو نماز یعنی صلاۃ اللیل یعنی صلاۃ حاجت کی یعنی وہ پسند کرتا ہے اور اس کو مانوسیت ہے کہ وہ اس وقت اٹھ کر پڑھ لے گا. تو کہتے ہیں کہ ان یؤخر،
وہ مؤخر کر سکتا ہے، مستحب اس کے لیے کہ کس کو، الوطر، وطر کو، الی آخر لیل، نماز رات کے آخر تک، یعنی پہلے تہجد پڑھ لے، اس کے بعد پھر فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ وطر بھی پڑھ لے. لیکن یہ اس شخص کے لیے جس کو تہجد یعنی رات کی جو نماز ہے اس کے پڑھنے کی اور اس کے لیے اٹھنے کی امید ہو. وَإِن لَمْ يَثِقْ عَلَى نَفْسِهِ وَإِن لَمْ يَثِقْ بِالْانْتِبَاهِ، اور اگر جاگنے کی اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، یثق وثق یثق اعتماد نہیں ہے، تو اوتر قبل النوم، تو سونے سے پہلے پہلے ہی وطر پڑھ لے. تو یہ مستحب اوقات یہاں پہ ہو گئے. اسی طریقے سے مکروہ اوقات دو اور بھی ہیں کہ طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک درمیان میں صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض پڑھنے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز اس دوران نہ پڑھی جائے. اور البتہ یہ کہ سجدہ تلاوت اس میں کیا جا سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اس طریقے سے عصر سے لے کر مغرب تک کا جو درمیان میں وقت ہے، ان اوقات میں اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اور فرض یہاں پہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے. تو یہ مکروہ اوقات کچھ 2 یہ ہیں، اور 3 وہ عین طلوع کے وقت، عین غروب کے وقت اور عین زوال کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ کتاب الصلاۃ سے متعلق تھا. تو 5 نمازوں کے اوقات آپ نے یاد کرنے ہیں کہ اول وقت کون سا ہے اور اس کا ثانی وقت، آخری وقت اس کا کون سا ہے. یہی آپ کا ہوم ورک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.